ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم لربک البنات وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس آپ پوچھیں ان سے، علی ربک، کیا آپ کے رب کے لیے، البنات بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے بیٹے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا جو ایک عقیدہ تھا اس کی نفی کی ہوئی ہے۔ مشرک لوگ جو کہا کرتے تھے کہ رب کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے، یعنی کئی یہ گروپ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولادیں منسوب کی۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کہا کرتے ہیں یہ جو جن ہیں نا، جن سردار، جنوں کا قبیلے، جنوں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کی جو بیٹیاں نا وہ رب کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان جنوں کی جو بیٹیاں تھیں، جن سرداروں کی، ان کے ساتھ اللہ نے تعلقات قائم کیے تو یہ فرشتے جو ہے پھر پیدا ہوئے، اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی نفی کی ہے، ان مشرکین مکہ کی۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی، یہ ان سے آپ پوچھئے کہ آپ رب کے لیے تو بیٹیاں منسوب کرتے اور اپنے لیے بیٹے، یعنی خود ان کی اپنی حالت کیا ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا نقشہ پیش کیا ہے کہ اگر ان کو اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان مشرکین مکہ کے اپنے گھر میں بیٹی ہو جاتی تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور یہ غم سے بھر جاتے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ بیٹی پیدا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں، اللہ نے یہاں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اللہ تو یہ خود اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے، یعنی یہ نہیں مراد ہے کہ یہاں پہ کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹے منسوب کرو، تم مجھے بیٹیاں کیوں منسوب کر رہے ہو، نہیں، یہاں پہ ان کی بات کے جواب کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور رب کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو، یعنی ان کی بات کی نفی ہے۔ ورنہ بیٹیاں جو ہیں یہ کوئی
نحوست کا باعث نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی بد نصیبی کا باعث نہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی یہ مشرکانہ کافرانہ روش جو ہے پائی جاتی ہے۔ یہ کافروں کا رویہ ہوتا تھا کہ بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی، اللہ فرماتے ظل وجہہ مسودہ، چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے، وہ قزیم، غم سے بھر جاتے، خوشی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی اللہ معاف فرمائے ایسے مسئلے پائے جاتے ہیں، گھر میں بیٹا ہوتا ہے بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹو جی، یہ کرو وہ کرو۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، لو جی یہ کیا ہو گیا، نہ کوئی مٹھائی بانٹنے کی طرف توجہ ہے، نہ کوئی خوشی کی طرف، لو جی بیٹی ہے جی اس کی کیا مٹھائی بانٹیں، استغفر اللہ، کو بیٹی منحوس پیدا ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں بیٹی کی وجہ سے دی ہیں وہ بیٹے کی وجہ سے بھی نہیں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، اچھے طریقے سے ان کا کھانا پینا لباس اس کا اہتمام کرتا ہے، بڑی ہوتی ہیں ان کی شادیاں اچھی جگہ پہ کر دیتا ہے، قیامت والے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں ان 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ اور میں قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اب یہ 2 انگلیاں کتنا فاصلہ ان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جاتا ہے ایسے بندے کو جس کی بیٹیاں اور ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے۔ بیٹوں کے لیے یہ خوشخبری ہے نہیں کہ جس کے 2 بیٹے ہوں ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اس کو جنت کا مل جائے گا، یہ بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ اب بیٹی کیا ہے ہمارے لیے نحوست کا باعث ہے، نعوذ باللہ، یہ تو زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا ہے کہ بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کی خوشی میں، بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار ہی نہیں کرتے، بیٹے کے لیے بڑے وہ چاؤ جسے کہتے ہیں نا وہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں بیٹی کے لیے، بالکل خاموشی نہیں جی کیا مٹھائی بانٹے جی، کون سا بیٹا ہوا، بیٹا ہوتا تو مٹھائی بانٹتے، استغفر اللہ، بیٹی ہے تو جی رہنے ہی دو، نہیں یہ چیز نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور آ کے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، کھجوریں تھیں 2، کچھ روایت میں آتا ہے ایک ہی کھجور تھی، کچھ میں 2 کھجوریں تھیں، وہ اس عورت کو دے دیں۔ اب اس عورت کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک دائیں طرف پکڑی ایک بائیں طرف، اب وہی کھجور جو تھی اس عورت نے ایک کھجور کو توڑا، ایک کو دائیں طرف والی کو دے دی آدھی اور آدھی بائیں طرف کو، یا جو 2 کھجوریں تھیں ایک اس کو دے دی ایک اس کو دے دی، خود نہیں کھائی اس عورت نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ رہی تھیں، آ کے گھر بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک عورت آئی تھی، اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، کھجوریں تھیں، میں نے کھجوریں دی، اس عورت نے خود نہیں کھائیں، بچیوں کو اپنیوں کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جو اپنی ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا یہی بیٹیاں قیامت والے دن جہنم سے یہ آڑ بن جائیں گی، یعنی جہنم سے بچاؤ بن جائیں گی اپنے والدین کے لیے۔ آج ہم کہتے ہیں نا وہ جی کیا ہے جی آزمائشوں کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، نصیب اچھے نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ہماری عام باتیں ہیں۔ اگر لڑکا جو ہے لڑکا وہ ہمارا اچھا نہ نکلے، بد کردار نکلے، شرابی نکلے، باہر نشہ کرنا شروع کر دے، وہ کیا ہمارے لیے خوش بختی کا باعث ہے؟ بیٹیوں کے لیے کیوں ہم یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جی؟ لو جن کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بیٹوں کے نصیب سے ڈر نہیں لگتا جب بیٹے باہر کرپٹ ہو جاتے ہیں، باہر جا کے غلط تعلقات ان کے، اور حقیقت بات ہے بیٹے پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کل کو ماں باپ کو، جو بیٹیاں پوچھتی ہیں، جو بیٹیوں کے دل میں ایک محبت اور پیار اور خلوص والدین کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں اس معاملے کو، اکثر و بیشتر بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کے نافرمانی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب گھر میں بیوی آ جاتی ہے نا، بیوی بچوں کی طرف لگ جاتے ہیں، ماں باپ کی فکر ہی نہیں ان کو رہتی۔ یہ لڑکوں کا حال ہے جن کے لیے ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اور جو لڑکی ہے جس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے جی بیٹی ہے جی کیا کریں اس کو، وہ اپنے سسرال میں بھی گئی ہوتی نا اس کی نظر ماں باپ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ یہ بیٹیوں کا یہ حال ہوتا ہے، بیٹی کے دل میں بڑی محبت تڑپ ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں نہیں وہ ہوتی۔ یعنی یہ ہم وہ باتیں ہیں جو عام اپنے معاشرے میں چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹے کی نسبت بیٹی ہمارے لیے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹی کی فضیلت ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کم تر سمجھا اس لیے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو میرے لیے بیٹیاں رہ گئیں، نہیں، یہ ان کی بات کے جواب کے طور پہ یہ بات کہی گئی، ورنہ بیٹیاں جو ہیں یہ بیٹوں سے کم تر نہیں ہیں، یہ بیٹیاں جہنم سے بچاؤ کا سبب ہیں، یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی۔ بہرحال اگلی باتیں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کہتے ہو کہ رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے،
ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی کیا جب ہم نے ان فرشتوں کو عورتیں بنایا، تم جو کہتے ہیں یہ بیٹیاں ہیں مؤنث ہیں، کیا یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ یعنی پیدائش کے وقت ان کی حاضر تھے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں پیدا کیا؟ یہ کس مد میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ وہاں پہ موجود تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی بلا دلیل یہ بات کریں کہ یہ رب کی بیٹیاں ہیں. الا انہم، اللہ فرماتے خبردار، انہم بے شک وہ، من افکہم لیقولون، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ کی بیٹی، یہ جھوٹ ہے جو گھڑ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے. ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ جو جھوٹ کر کے یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا. حدیث میں آتا ہے زمین آسمان پھٹ جائیں اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف اولادیں منسوب کرتے ہیں، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ یعنی بیٹوں پر اس نے بیٹیوں کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ بھی ان کی اسی بات کا جواب ہے کہ جو بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے. اللہ فرماتے کیا اللہ نے اگر رکھنے ہوتے تو بیٹیوں کو ترجیح دیتا اللہ تعالیٰ بیٹوں پر، جس طرح تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کی بات کا جواب. ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے. یعنی یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ رب کی بیٹیاں ہیں، رب کے بیٹے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ فرماتے تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، غور کرتے، یہ تم غلط فیصلے کر رہے ہو. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی واضح دلیل ہے، تمہارے پاس اس چیز کی دلیل ہے. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی وہ کتاب لے کے آؤ، یعنی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی کوئی بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے اس کے بعد دلیل تو ہونی چاہیے نا. تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ اللہ کی بیٹیاں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں یہ بات درج ہو اللہ کی طرف سے؟ قرآن ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہے. اس میں جو درج باتیں یہ تو تصدیق شدہ ہے نا کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے. جو باتیں اس میں سچ ہیں، تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے تو بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصدیق کی ہو کہ ہاں بھی یہ میری بیٹی ہے. کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ یعنی بلا دلیل تم یہ باتیں کر رہے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ فرماتے ہیں یہ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ مقرر کیا ہوا. یعنی وہی جو پہلے بات بتائی، یہ کہا کرتے تھے یہ فرشتوں، یہ جو جنوں کے سرداروں کی بیٹیاں نے یہ رب کی بیویاں، اللہ نے ان سے تعلقات قائم کیے اور ان کے وجہ سے یہ فرشتے جو ہیں پیدا ہوئے. نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان یہ رشتہ نسب پیدا کر دیا ہوا کہ یہ سسرالی ہیں رب کے. نعوذ باللہ. یہ جن جو ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق یہ جن بھی یہ بات جانتے ہیں کہ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. یعنی جنوں کو بھی یہ پتہ اگر ہم نے غلط اللہ کی طرف باتیں منسوخ کی تو رب کے ہاں ہماری حاضری ہو جانی ہے، رب کے ہاں ہماری پکڑ ہو جانی ہے. جن بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو تم جنوں کے ساتھ یہ باتیں منسوخ کر رہے کہ رب اور جنوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے، یہ جن جو ہیں اللہ کے سسرالی ہے. نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں. یہ جنوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی بات کہی تو رب کے ہاں ان کی پیشی ہو جائے گی. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ ان باتوں سے پاک ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ اللہ کی بیٹے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندوں کے جو خالص ہیں، چنے ہوئے. یعنی جو اللہ کے خالص بندے ہیں وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے جو یہ مشرک بندے عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی آگے کوئی اولاد ہے. یعنی یہ خالص بندوں کا یہ عقیدہ ہے. تو ان آیات میں ساری میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی. جو یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیوں کو منسوخ کرتے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی. کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی
کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے ان کے جھوٹ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے، اللہ کے خالص بندے اس عقیدے سے پاک ہوتے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات کہ اللہ بیٹیوں سے بھی، جو ابتدا میں بات ہوئی، بیٹیوں سے بھی اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کئی لوگ بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے کہ بیٹے نے کمائی کر کے لا کے دینی ہے، پیسے لا کے دینے، اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے، بیٹوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ بھی اللہ کے ہاں انتہائی بڑا جرم ہے کہ بیٹیوں کو فوقیت نہ دینی، بیٹوں کو فوقیت دینی، یہ ناانصافی، عدل و انصاف کی یہ خلاف ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ بیٹوں نے کمائی کر کے لا کے دینی، بس ان کا خیال رکھیں، کھانا بھی ان کو اچھا دیں، اچھی چیز ان کے لیے رکھیں، بیٹیوں کی پرواہ ہی نہ کریں۔ نہیں، بیٹیاں بھی ہمارے لیے بڑی فائدے کا باعث ہیں، بلکہ یہ وہ فائدہ جو اخروی ہمیں فائدہ ہونا ہے، جنت میں جانے کا سبب یہ بیٹیاں بنتی ہیں، جہنم سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ ہمیں بیٹیوں سے بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ 2 دن بعد کلاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔